ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ये जो सियाने सियाने लोग बेरों में पीछे बैठे हैं आगे आगे ये कुर्सी दरमियान से उठाने में ये पीछे का बाजू का जरूरत नहीं है यहाँ आ गया है आगे बढ़ा जाए अल्लाह के बंदों आगे बढ़ा जाए أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. کیا بلا جو شخص اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلا ہو، اس کی پیروی کر رہا ہو، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی اور غصے کے ساتھ لوٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. عزیزان محترم، یہ سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا موازنہ پیش کیا ہے. ایک وہ جو اللہ کی رضامندی کا پیروکار، وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس مقصد کو وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے. اس چیز کو کبھی اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں مل دیتا. جو سمجھ رہے کہ اس نے زندگی کا مقصد ہی اس بات کو بنا لیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اگر زندگی کا مقصد بن جائے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو، تو اس سے بڑا مقصد بھی کوئی نہیں. اور جس نے یہ مقصد بنا لیا، اپنا لیا، وہ کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور برزخی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوگا. تین جہان یہ دارالعمل ہے، اور برزخی زندگی میں اس کے نتائج کی کچھ نہ کچھ جھلک سامنے آنے لگ جاتی ہے. قیامت والا دن حساب کتاب کا دن ہے، اور آگے پھر انجام، عالم آخرت، عالم عقبہ. تو یہ مقصد کون سا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. میرا رب جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے یہاں اس دنیا میں، اس جہان میں بھیجا، مجھے نعمتیں عطا فرمائیں، اور جب اس کی مرضی ہوگی اس نے مجھے یہاں سے واپس بلا لینا ہے کسی کے مشورے کے بغیر. تو یہ عرصہ مجھے یہاں ملا ہے، میں نے اس عرصے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور یہاں یہ بھی بات بہت اہم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غور کرتے جائیں کہ وہ رب راضی کیسے ہوتا ہے. لمبی چوڑی باتیں اور اس سلسلے میں لمبے چوڑے غور و خوض کی بجائے میں اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو دونوں باتیں مجھے اور آپ کو پلے باندھے رکھنے کی توفیق عطا. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان خود کو اپنے رب سے راضی کرے. جو شخص اللہ پر راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اسی پر راضی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تو ہمارا رب خالق، پوری کائنات اور جہان کا رب اور خالق، اور ہم اس کی مخلوق. ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو راضی کریں. وہ کیسے ہوگا؟ کہ
کہ جو اس کی رضا ہے نا اس کی رضا کو تسلیم کرنا، جو اس کے فیصلے ہیں ان پر راضی ہونا۔ اس کے فیصلے دو قسم ہیں، ایک شرعی فیصلے قرآن حدیث، یہ اللہ کے فیصلے، پورا قرآن یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے ان فیصلوں سے راضی ہو کر ان پر عمل کرنا شروع کرنا۔ اور دوسرے اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کی تقدیر کے فیصلے، تقدیر میں اس نے کسی بھی انسان کے حق میں جو کچھ لکھا ہوا ہے جب وہ اس کے سامنے آ جائے وہ اس پہ راضی ہو، اور اس رضا کا اظہار و اعلان صبح و شام کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے صبح و شام کے اذکار اور وظائف میں یہ جملہ بتایا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ جو شخص یہ جملہ صبح 3 دفعہ پڑھ لے اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھ لے، اور بات صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، عمل بھی اس کے مطابق ہو، عملی زندگی میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مومن اصل میں ہوتے ہی وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی فیصلہ کسی بھی معاملے میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، اقتصادیات میں، سیاسیات میں، معاشرت میں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی فیصلہ آ جائے وہ پھر دائیں بائیں دیتا۔ امام والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے بات تسلیم کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے تسلیم کر رہا، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، آدھی رات بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، فیکٹری میں بھی، ایوانوں میں بھی، ہر جگہ پہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ کہتا ہو یا اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، خوشی خوشی اپنا اس کو یہاں اپنے آپ سے ہم بس آپ شخص پوچھیں، آپ دل میں جھانکے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی ہے؟ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے ایسا بھی اپنے دل سے پوچھو، استفتِ قلب، دل سے پوچھو، اپنے سراپے کو دیکھو، اپنی گھریلو زندگی کو دیکھو، اپنے لائف سٹائل کو دیکھو، اور بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو میں نے کیسے رکھا ہوا ہے، اور شادی بیاہوں پہ جاتے آتے ہیں، بچوں کی شادیاں بیاہ کرتے ہیں، ان کو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں راضی ہیں، اور دیکھو جلدی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بڑا گھر کا فوت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ آخر سے اتار دے، ان وہاں دیکھو فیصلے پر رضامندی سے عمل ہوتا ہے کہ عمل کرتے ہوئے جان نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیاست کے اندر دیکھیں، ایمان سیاست کے اندر دیکھیں، ہر جگہ پہ سمعنا واطعنا۔ مومن تو وہ ہیں جو اگرچہ وغیرہ نہ کریں، جو آئیں بائیں فائیں نہ کریں، جس طرح شاید ایک اچھی بات کہی ہے، مصبر کھینچ ہو رخشا، جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی۔ بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں نظر آتا ہے گردن کٹائی ہو، وہ نیلی گردنیں جھکاتے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اپنی گردن کٹا بھی تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھتا ہے نا، رضیت باللہ ربا، یاد کر، سب یاد کریں، پڑھا کریں،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ. اور اس فیصلے کو اپنے عملوں سے ثابت بھی کر, اس بات کو اپنے عملوں سے وہ اس کا اظہار کر رہا ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا, میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت داخل ہو. بس جو اللہ کی رضا کا متلاشی بن جائے صبح بھی شام بھی. میں اس کہہ رہا تھا کہ بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان ہے. میں اللہ کو راضی کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, امام البانی رحمہ اللہ اسے صحیح سنن ترمذی میں لائے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من التمس اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے چاہے ساری دنیا راضی. کون اس بات میں آ رہی ہے؟ ساری دنیا میں کون ہے؟ یہ نفس, یہ عقل نفس. گھر والے بھی, 4 دیواری کے اندر بھی لوگ, والدین, بہن بھائی, بیوی بچے, سسرالی رشتے دار, دوسرے تیسرے, محلہ پورا, مسجد کے نمازی, محتاج کے پورا ملک. ابراہیم علیہ السلام سے نا آپ کو پتہ نہیں, اللہ نے ان کو اکیلے کو امت کہا ہے. امت یا سارا گاؤں ہی ناراض ہو گیا. باپ نے کہا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا. بادشاہ کے ساتھ بھی بات نہیں, سب ناراض. انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, ایک اللہ راضی ہونا چاہیے. سمجھ رہے اس حدیث کو؟ جس نے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے. کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, لوگوں کی تکلیفوں سے اللہ اکیلا اسے کافی ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اللہ کی رضا کا سفر آسان نہیں ہے, بڑا کچھ قربان کرنا پڑے, اپنے نفس تک, اس کی خواہشات تک. اور گھر والے سب ناراض ہوتے ہیں تو کہتا کوئی بات نہیں, دل پہ بوجھ کوئی نہیں, دماغ میں پریشانی کوئی نہیں, وہ اس پہ خوش ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. اب آئیے تصویر کا دوسرا فرمایا بمان التمس الناس بسخط اللہ, جو لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتا ہے. لوگوں کو لوگ اپنا من, والدین, بیوی بچے, بہن بھائی, خاندان, قبیلہ, راضی, نمازی, محلہ پورا, ان کو راضی نہیں, لوگوں کو راضی کرتے ہیں. آج کیا صورتحال ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہے؟ پہلے والی ہے کہ دوسرے والی؟ نفس کو راضی کر لے, آج سے زیادہ دنیا دو, نفس کو راضی کر لے, نفس کو خوش کر لے, اللہ کی رضا ناراضگی کی پرواہ نہیں. فرمایا جو لوگوں کو راضی کرنے کی راہ پہ لگ جاتا ہے چاہے رب ناراض ہو جائے, وکلہ اللہ الیہ, اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ ادھر دفع ہو جاؤ, میرے ساتھ تمہارا کل کر. پہلی بات اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ بندہ خود اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے, اس کے فیصلے شرعی ہوں کتاب و سنت کے عمل زندگی سے متعلق, یا اس کے وہ فیصلے جو تقدیر کے حصہ ہیں, جو مخفی ہوتے ہیں, ہمارے سامنے اچانک آتے ہیں, قبول کریں. اور دوسری چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے قرآن حدیث کے مطالعے سے, ایک طالب علم قرآن حدیث کا اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی شروع کرتا, غیر مشروط ہے. اچھا آج نہیں پتہ چلا دنیا میں اس کی قدر و قیمت, کیونکہ کوئی روکنے والا بھی نہیں, کوئی حکومتی ڈنڈا بھی نہیں,
کوئی اور ڈر ڈکر بھی ہوئی اب نہیں ہوتے، آج نہیں پتا چلا۔ سر سے لے کر پاؤں تک دوڑائیں رسول اللہ کی مخالفت سے۔ یہاں دنیا میں کوئی اسلامی حکومت ہو تو ڈنڈا پھیرے ہو، موجے بنا لو، اسلامی حکومت نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آج ان فیصلوں کا مقام کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں۔ ادھر سے باتیں سنتے ہیں، ادھر سے نکاح دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اللہ کے فضل، اللہ کرے اسی طرح اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے کرتے بتاتے عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ درجنوں بار میں نے دیکھا یہاں نوجوان بزرگ بڑے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا، اپنے تیبند شلواریں پینٹ یہ اوپر رکھنا یہ فرض ہے، یہ تو نیچے کرنا حرام ہے، ورنہ وہ ٹخنے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اگلے جمعے آتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح آتے ہیں، یہاں آگے اسی ہاتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا نیچے سے پائچہ فولڈ کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کے بعد جاتے ہیں تو پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ ایک مثال، کیا یہ اللہ کے فیصلوں، اللہ کے نبی کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے؟ سارے لوگ اپنے داڑھیوں پر بھی ہاتھ پھیر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی؟ اللہ علیہ حضرت باقی ساری یہ دو مثالیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی زندگی پر راضی نہیں، آج راضی نہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی پسند ہے۔ اور آپ کی گھریلو زندگی بھی تھی یار، بیویوں کے ساتھ 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں آپ کے پاس، اور ساری بیویاں آپ پر راضی تھی۔ آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا قانون نہیں چھوڑا تھا، اللہ کی بات چھوڑی ہی نہیں ایک کہ میرے یہ بیویاں ہیں کتنے ناراض ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں کو بھی راضی رکھا، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ۔ صحابہ سے آپ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ کسی کے ساتھ نہ زیادتی کی، نہ کسی کے معاملے میں اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کیا، کوئی پرواہ نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج ہمیں احساس نہیں، احساس ہے اللہ کے نبی کے فیصلوں کا احساس ہے؟ آج ان کی زندگی کا احساس ہے؟ نہیں احساس۔ اگر یہ میں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ شلوار اور داڑھی کی ہو جائیے تو باقی زندگی دیکھ رہا ہوں۔ بڑی بڑی داڑھی ہمارے راستے ہضم کر رہے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کے حق مار رہے ہیں، 2 نمبر کاروبار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہر گل کا اولا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں ہمارے یہاں سجی بخا کر کھبی مارنا، یہ ہو رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ سچ نہ بندہ بھوکا ہی مارتا ہے۔ یہ میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہوا، لوگ کہتے ہیں سچ بول کے بندہ بھوکا ہی مارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تو بات ٹھیک ہوگی نا کہ جو کہتے ہیں اب بے ایمانی ہے تیرا ہی آسرا ہے، اللہ پر آسرا طرف کو بھروسہ نہیں، جال بازی پر، ہوشیاری پر، چالاکی پر اور عیاری پر اعتماد۔ میں یہ کہہ رہا تھا آج احساس نہیں ہے، کب احساس ہوگا؟ قیامت والے دن جب وقت گزر چکا ہوگا۔ کیا کہے گا وہ؟ 19واں پارہ پڑھیے، پہلا صفحہ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نبی کا راستہ اپنایا۔ اور وہاں جا کے کاش کرنا ہے ہم نے، اور وہاں حدیث قرآن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے طریقے اور راستے پر نہیں چلتے رہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ہاتھ کاٹنے ہیں وہاں پہ۔ یہاں اسی طرح زندگی گزارتے نہیں، کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔
قیامت کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، قبر کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں ہمیں سے کوئی نہیں برداشت کر سکتا. لیکن ضد میں اتنا حوصلہ ہے. اور قرآن اللہ نے بھی کہا ہے فما اصبرهم علی النار، لوگ جہنم کے معاملے میں بڑے دلیر، بڑا حوصلہ ہے، وہ اپنی پیروانی پہ ہیں کہ مینوں کوئی غلط فیصلہ لیکن نہیں میرے دوست. تو آج یہ کہہ رہا ہے دوسرا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی مکمل پیروی، دل سے، دماغ سے، شعور سے، احساس سے، اپنے عمل سے اور زندگی کے سب معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں پر، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر آپ کی غیر مشروع اطاعت و اتباع کرنا، یہ رستہ اس بات کا کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، آج ہمیں غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، موقع ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندہ اپنی زندگی کی ایک ایک قدم سے، ایک ایک سانس سے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. کوئی چیز اگنور کرنے، نظر انداز، کوئی بات نہیں. آج یہی ہماری سب بیماریوں کی بنیاد ہے، یہ اگنورنس. اور چلو کچھ نہیں تو فیصلہ یار. اور نفس انسان کو نا دھکے دیتا ہے، فیصلہ یار کچھ نہیں، یہ بڑی عمر پہ. یہ جو سوچ ہے یہ بڑی تباہ کن سوچ ہے. اس لیے جو بھی کام ہے یہ ہم الحمدللہ ہماری خواہش ہے ہم سب اس سفر میں، اس راستے میں ایک دوسرے کے راہی. یہ جو دینی کام ہے، مدرسے کے جتنے کام، مسجد کے جتنے کام، یہ مسجد کی توسیع کا معاملہ. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہوں پتہ نہیں کہ یہ ٹھنڈ کھول رہے. اللہ کی رضا دن رات دعا بھی ہے، دعویٰ نہیں. میں آپ کے سامنے دعوے کی بات نہیں کر رہا، یہ دعا کر رہا ہوں اور آپ سے بھی ملتمس ہو کہ آپ کی اس دعا کا حصہ بن جائیں، اس میں شامل ہوں. یا اللہ ہمیں آپ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نفس کی خوشنودی، ریاکاری، دکھاوا، سناوا، بلے بلے واہ، اللہ اس زہرناک اور اس سے بھی خطرناک چیز سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. ایک بات دن رات دعا ہے، ایک بات کہ اللہ تو ہم سے راضی. یہ جمعہ پڑھا ہے، یہ بھی اسی لیے اللہ راضی. اور جتنے کام بھی یہاں ہوتے ہیں، کئی دفعہ نکلتے ہیں کسی دوست کے پاس، آپ میں سے بھی لوگوں کے پاس کئی دفعہ جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی. اور یہ لکھا ہے مصلحین نے ہمارے علماء کہ اپنی نیت کو ہر وقت چیک کرنا چاہیے. اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا کب خراب ہو جائے، شیطان کب داخل ہو جائے سمجھ آتی نہیں. ہر دن ہر عمل کے ساتھ اللہ کا یہ کھانا چھوٹی سی بات ہے،
کوئی مہمان آ گیا، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، میں کھلاتا ہوں، نیچے چیک کر لیں کہ کھانا کیوں کھلایا، یہ اعلان میں کر رہا ہوں یار ہمیں مسجد یہ ہماری کل کانفرنس ہے، آپ سب شریک ہو، یہ میں اعلان کیوں کر رہا ہوں، یا اس میں پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے لائیے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے نفس کی تسکین نہیں کر رہے، اللہ کی ذات۔ اور جب آپ اس بات میں لبیک کہیں گے تو اس لیے نہیں یار مولوی صاحب نے راؤ کتنا کیوں کر دی، جلدی نہیں کر بندہ پڑھا لا کروں زیادہ پڑھنے گئے، کیوں گئے زیادہ پڑھنے، یار ہمیں متھے لگنا ہوتا ہے، نہیں یہ بات نہیں، صرف اس ثواب کے لیے جو جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے اس کے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی ذات یہ سارے کام اتنے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہیں یہاں، اس صرف اور صرف اس لیے ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اور بس ہو سکتا ہے اللہ کی راہ کے سفر میں چلتے چلتے تھک جائیں، اچھا وہ پتہ نہیں منزل تک جو سوچیے وہاں ہم پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے، اس راستے میں کبھی کوئی شخص ناکام نہیں ہوتا، ایک منزل سوچیے مثلا کوئی وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت آ جاتا ہے، اور وہ بھی کہاں گیا، صحابی کا واقعہ سنا نہیں، حج کے دوران اونٹ سے گر کر فوت ہو گئے، احرام باندھا ہوا، نبی علیہ السلام نے یہ قیامت کو اٹھے گا، حج اس کا جج ہوگا قیامت، اور یہ تلبیہ پکارتے پکارتے اٹھے، ہمارے دوست ہمارے بھائی حاجی ندی احمد ندی خواجہ صاحب بھی گئے تھے، مدینے سے احرام باندھا ہے حج کا، مسجد نبی میں وہ مغرب کی نماز کے لیے داخل ہوئے، تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، اس دوران احرام میں اجل آ گیا، نماز کے دوران فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو جنت کا راہی بنائے، اللہ تعالیٰ کو یہ سفر قبول و منظور فرمائے، اور سینکڑوں لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے شہادت نہیں ملتی، راستے میں کڑی موت آ جاتی ہے، اس شخص کو بھی اللہ شہادت کی موت کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کا سفر قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ، آئیے آپ بھی اس سفر میں ہمارے راہی بن، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور اس فیصلے کا کہ آپ نے کتنا اہم فیصلہ کیا، پتہ کب پتہ چلے گا جب موت کا پیغام آئے گا اور فرشتہ کہہ رہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، آئے پتہ، آپ یہی کہہ سکتے ہیں اور مولوی صاحب اپنی عادت بھی حج میں کہنا ہے آج نہیں پتہ، لیکن مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے پوری امید ہے اللہ اس فیصلے میں جو ہم نے کر رکھا ہے اس میں غلطی نہیں ہے، اس وقت پتہ چلے گا کیا فرشتہ کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ ہمیں سستیاں چھوڑ دے اس راستے کے ساتھ پر مسلسل دن رات سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حالات پر اپنا کرم فرمائے، نظر بد سے بچائے، حاسدین کے اثر سے بچائے، اور وہ جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نعرے کی طرف سے واپسی کا سفر نصیب فرما دے، ظاہر 80 سال لگائے ہم نے اس فیصلے سے دور جاتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے، یہ اللہ سے ہم نے بدعہدی کی، خیانت کی، اللہ اس بدعہدی اور خیانت کے جو میل ہے ہمیں دھونے کی اور پھر واپسی کی توفیق عطا فرمائے، واپسی کا سفر ظاہر ہے مشکل بھی ہوگا، لمبا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، حکومتوں کو اپنے عوام پر رحم دلی نصیب فرمائے، یہ شقی القلبی ہے اپنی رعایا کے متعلق یہ اس ہماری حکومتوں کا ایک حصہ بن گیا ہے، اللہ یہ شقی القلبی دور فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ملک کی حالات پر رحم فرمائے، کل بھائی کانفرنس ہے سارے دوست سن تو یہی آپ کو میں دوبارہ بطور خاص کہہ رہا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں، اچھا بہت سارے بھائی میرے ایسے ہیں میں نام نہیں ذکر یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ سنتے ضرور ہیں بات لیکن کبھی آئے نہیں، کبھی نہیں، مطلب مجھے یہاں 25 سال ہو گئے، اگر تو میں نے 25 سالوں میں سے ان بھائیوں کو ایک دفعہ نہیں اللہ قسم کو معاف نہیں کر رہے، دیکھیں آتے بچے بھائی فرض نہیں یہاں آنا، لیکن کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں، آپ دیکھیں اس کا فائدہ ہوتا ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو اس رستے کے راہی اور اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اور دوسرے علمی روحانی فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس میں جسمانی طور پر شامل ہوں، اور مالی دام میں دل میں سکر جسے کہتے ہیں وہ تو شامل ہونے کی بات میں کرتا ہی رہتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال بیان فرمائے اور اس پروگرام کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔